اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ سب مل کے پڑھیں گے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ سورہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مخصوص ہے سید کونین سے، لہٰذا ایک دفعہ سورہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے وہ جب بتاؤں گا جب آپ پڑھ لیں گے، تاکہ آپ لالچ میں نہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک دفعہ میں نے پڑھوا دیا، آج کی مجلس سننے کے بعد آپ کھانا چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ سورہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنی فضیلت میں آپ کو اس کی بتاؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلی اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، بھائی یہیں سے آپ مجلس کے لیے تیار ہو جائیے، کہ قرآن مجید میں اس سورہ کی، جس کو سورہ قدر کہتے ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ زہرا سے مخصوص ہے، آدھا حصہ امام زمانہ سے مخصوص ہے۔ میرے جملے پہ شاید بعض لوگ ابھی توقف میں ہیں، پہلے تو تھوڑا سا آگے کو آ جائیے تاکہ جو آئے گا بس وہ پیچھے بیٹھتا رہے گا، چونکہ لوگ آئیں گے، ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھتے پڑھتے آئیے آپ۔ اور آ جائیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ورجل۔ اس سورہ کا آدھا حصہ مخصوص ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور آدھا حصہ مخصوص ہے وقت کے امام سے۔ اب یہاں سے سنیے، جو حصہ مخصوص ہے جناب زہرا سے اس کو سمجھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ آگے بڑھیے، خیر من الف، اتنا مخصوص ہے جناب زہرا سے۔ اب آئیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، آگے اتنا حصہ مخصوص ہے امام زمانہ سے۔
غور کیا آپ نے؟ ہسٹری انشاءاللہ عجیب و غریب ہے جو آپ کو انشاءاللہ کافی مدد ملے گی. اور مجلس کا مقصد ہوتا ہے جب مجلس کے باہر نکلیے آپ تو روحانی تبرک اتنا لے کے نکلیے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ مجلسیں جہالت بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے، جہالت مٹانے کا ذریعہ ہے یہ مجلسیں. اور دوسرا مسئلہ اور میں اپنی مجلس میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ کچھ باتیں مجھے ایسی کہنی ہیں تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ کہہ کے پڑھوا دیا. یہ بھی آج کل بڑا فیشن چل رہا ہے. مولوی کو بیچارے کو حق بات کہنے کا موقع دیا ہی نہیں جاتا. اسی لیے جن لوگوں نے مجھے مجلس میں بلوایا ہے میری کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. تو آپ کیسے کہیں گے کہہ کے پڑھوا دیا؟ کہ جناب کہہ کے پڑھوا دیا. جو بھی مجلس میں بات پڑھی، ارے جناب وہ کہہ دیا آپ نے اور کہہ کے پڑھوایا گیا ہے، اور ساری بات ہمارے اوپر فٹ ہو رہی تھی. تو مسئلہ یہ ہے آپ اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ بنائیے نا کہ کوئی چیز آپ پہ فٹ نہ ہو. آپ ایسا کیوں بنا رہے ہیں کہ کہیں آپ پہ قرآن فٹ ہوتا ہے، کہیں آپ پہ حدیث فٹ ہوتی ہے، کہیں آپ پہ روایت فٹ ہوتی ہے. مجلس اعضاء اب اگر کوئی جملہ ایسا ہو جو مجمع میں کسی کے اوپر فٹ ہو جائے تو اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں. اگر فٹ ہو جائے تو فٹ ہونے کے بعد اعتراض نہ کیجیے گا، اپنے کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا. اس لیے کہ مجلس اعضاء، توجہ چاہتا ہوں، مجلس اعضاء حرملا سے نکال کے حر بناتی ہے. یہ مجلس اعضاء حر بنانے کے لیے ہے. اسی لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو کوئی پریشان نہیں ہوتا، بڑے بڑے احتجاجات ہوتے ہیں کوئی پریشان نہیں ہوتا، بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں کوئی پریشان نہیں ہوتا. لیکن جہاں پتہ چلا 4 آدمی مجلس کر رہے ہیں بیٹھ کے، حکومتیں رلزنے لگی، تخت گرنے لگے، تاج گرنے لگے، بادشاہتیں کانپنے لگی، حکومتیں لرزنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں یہ مجلس اعضاء کسی عام عورت کی قائم کردہ شے کا نام نہیں ہے، یہ اس زینب کی قائم کی ہوئی ہے جس نے وقت کے یزید کی نقاب الٹ کے قیامت تک کے لیے دلیل کر دی. پہلا مسئلہ میرے جوانوں بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، ان کے لیے کوئی چیز نہیں میرے پاس نہیں ہے. میری بات، میرا سارا ٹارگیٹ جوان ہے، چونکہ یہ منتظم بنیں گے عزاداری کے. آئندہ انہی کے ہاتھوں میں عزاداری آنی ہے، اور عزاداری جاہلوں کے ہاتھ میں اچھی نہیں لگتی. عزاداری پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے. علم حاصل کیجئے. یہ مجلس نالج انشاءاللہ میں اس میں آپ کو اتنی دینا چاہتا ہوں ایک مجلس میں تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو آدھا حصہ اس سب سے پہلے اس مجلس کے بعد سے، اس مجلس میں تو جیسے بھی آ گئے آپ آگے کی جو مجلس آ رہی ہے اس میں کیسے آئیں گے؟ سب سے پہلا طریقہ اعضاء میں آنے کا جوانوں محسوس کریں. پہلا طریقہ ہے نیت کریے. توجہ چاہتا ہوں، مجلس میں آنے سے پہلے نیت کریے. نیت ہی میں آپ کی حقیقت کھل جائے گی کہ آپ آئے کس لیے ہیں. مثلا نماز عبادت ہے، اس میں نیت ہوتی ہے. روزہ عبادت ہے، اس میں نیت ہوتی ہے. حج عبادت ہے، اس میں نیت ہوتی ہے. خمس و زکوٰۃ عبادت ہے، اس میں نیت ہوتی ہے. تو مجلس عبادت ہے، اور جو عبادت ہے اس میں نیت کی ضرورت ہے. نیت کیا کریے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس اعضاء میں جاتا ہوں روح زہرا کو شاد کرنے کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے. نہیں سمجھے ابھی آپ؟
مجلس عزا میں جاتا ہوں، آسان نیت بتاتا ہوں، گھر سے چلیں گے تو نیت کیا کریں گے؟ مجلس عزا میں جاتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انجمن کو راضی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، پارٹی کو راضی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بانی کو راضی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ۔ نیت کرنا آپ کا کام ہے، ریا سے بچانا خدا کا کام ہے۔ ہاں چلیے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ نیت کریے ابھی۔ مجلس عزا میں جاتا ہوں قربتاً، نہ اس نیت سے جا رہا ہوں میں جاؤں گا تو میرے بھی آئیں گے، میں ان کے امام باڑے میں جا رہا ہوں وہ میرے امام باڑے میں آئیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ امام باڑے اور مسجد کے ساتھ میرے کا لفظ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ میرا ہے تو امام باڑا نہیں ہے، امام باڑا ہے تو میرا نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بنا دیا تو بس یہ امام باڑا ہے، یہ مسجد ہے، میرا ویرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں کسی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، قربتاً اللہ۔ نیت کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی تک مجھے پتا نہیں کیا آپ نے، نیت ابھی سے کر لیجئے، اس کی کر لیجئے۔ مجلس میں آئے ہیں قربتاً۔ دوسرا مسئلہ سنیے، خدا کی قسم نجات مل جائے آپ کو، جب نیت کریے تو خالی اپنی نہ کریے۔ میں مجلس عزا میں جاتا ہوں، یہ اسلام میں پسند نہیں ہے اسلام کو، میں مگرمچھ ہے، یہ ساری عبادت کھا جاتا ہے، میں نہیں۔ مجلس عزا میں جاتا ہوں، میں نہ کہیے۔ کیوں نہ کہیے؟ آپ خود مجلس میں نہ آئیے، تمہارے بابا مرحوم ہو چکے مثلا، تمہاری والدہ دنیا سے جا چکی مثلا، تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار، ایک رشتہ دار ایسا ہے جو ہر سال مجلس میں آتا تھا لیکن معذور ہو گیا، مجبور ہو گیا، گھر پہ بیٹھا ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے لیے نہ جیو، نیت کو وسعت دو۔ کا کیا دو؟ اگر تمہاری ماں مر گئی، تمہارے باپ مر گیا، تمہارا رشتہ دار مر گیا تو اکیلے مجلس میں نہ جاؤ، اکیلے ثواب نہ لو، بلکہ نیت کرو میں مجلس عزا میں جاتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے والد مرحوم کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے مجبور رشتہ دار کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے۔ ارے جملہ سنبھالیے دھوڑی والو، نیت میں نام شامل کرنا تمہارا کام ہے، ثواب بانٹنا خدا کا کام ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے، میں ہوں چھوٹا سا ٹیچر، ذاکر الگ ہوتے ہیں، خطیب الگ ہوتے ہیں، ٹیچر الگ ہوتا ہے۔ ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے جب تک کلاس والے ساتھ نہیں چلیں گے، ہاں تو میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، جب تک ایک ایک بات نہ سمجھا لوں۔ مجھے اس بات کی فکر ہوتی نہیں ہے مجلس ٹھپ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا ٹیچر ہوں تو ٹیچر کی طرح مجلس پڑھتا ہوں۔ بات یہاں تک آئی، میں اب نیت کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے مجلس عزا میں جاتا ہوں قربتاً اللہ۔ تو اب آپ ڈریے نہیں کہ میرا ثواب کم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا کوئی بادشاہ تھوڑا ہی ہے جس کا خزانہ ختم ہو جائے۔ اجر دینے والا کون ہے؟ پروردگار ہے، ان کا کبھی بھی خزانہ لا تنخس خزائنہ، معبود تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تو ثواب دینا اس کا کام ہے۔ اسی لیے جب آپ زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں تو وہاں جو نیت لکھی علماء نے تو پتہ کیا کہا؟ میں زیارت امام حسین کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی ماں باپ کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، زندہ کی طرف سے، مردہ کی طرف سے، قربتاً۔ تو آپ آنے سے پہلے کیا کریں گے؟ نیت۔
نیت میں شامل کن کو کریں گے؟ اپنے تمام رشتہ داروں کو. یہ طریقہ. تیسرا پہلو، جب آئیے تو وضو کر کے آئیے. کسی بادشاہ کے در پہ نہیں جا رہے ہو، کسی اسٹیج پہ نہیں جا رہے ہو، کسی احتجاج میں نہیں جا رہے ہو. وضو کر کے جاؤ، نجس حالت میں نہ جانا، اس لیے کہ بارگاہ صاحبان تطہیر کی ہے. سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ اگر اس مجلس میں نہیں کیا بزرگوں نے یا جوانوں نے، تو اگلی جو مجلس ہوگی شام والی، اس میں کیا کر کے آئیں گے؟ نیت ایک، وضو، نیت میں سب کو شامل کرنا. اور جب وضو کرنا تو وضو میں پڑھنا انا انزلناہ فی لیلۃ زور سے بولیے بھائی. کب پڑھنا؟ جب وضو کرنا. تو وضو کرتے وقت پڑھنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس کی وجہ ہے، ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کی روح. دروازہ فاطمہ پہ آنے کے لیے دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. بھائی پیچھے والے بھی ذرا غور سے سنیں. دروازے زہرا پہ آنے کے لیے دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا. اب روایت سناتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو ہمارے اماموں نے بیان فرمایا. جب صلوات پڑھنی ہے تو بآواز بلند پڑھ دی ہے. دیکھیے انشاءاللہ کتنی چینجنگ آئے گی آج کی مجلس سننے کے بعد آپ میں. نیت میں سب کو شامل کرنا، اس کے بعد وضو میں کیا پڑھنا؟ انا انزلنا. نبی فرماتے ہیں من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی وضوئہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. دھوڑی والو انشاءاللہ جو مجلس میں آئے، دھوڑی کے علاوہ بھی جہاں جہاں کے آئے ہیں تحفہ لے کے جائیے. جو انسان وضو کرتے وقت ایک مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کر لے تو نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. دیکھیں ان باتوں پہ تو خاموش رہ کے ہی سننا ہے. حقیقت بھی ہے، کیونکہ جب نئی بات ہے تو خاموش ہی رہ کے سنے گا. اور اگر ایسی پڑھوں گا جو آپ کو پہلے سے یاد ہے تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے داد دے گا یہ بتانے کے لیے مجھے بھی پتا ہے. تو میں ایسی پڑھوں گا ہی نہیں جو آپ کو پتا ہو. خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. ایک انا انزلنا پڑھنے سے وضو کے وقت آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو وضو کرنے سے جسم پاک ہوا، انا انزلنا پڑھنے سے روح پاک ہوئی. جب دونوں پاک ہو جائیں تب جانا دروازہ فاطمہ پر. اب تو اس لائق ہو گیا کہ دروازہ فاطمہ پہ چل. اس کے بعد تو اپنے گھر سے چلا تو بات نہ کر، کسی سے گفتگو نہ کر، کسی کی غیبت نہ پڑھ، چلتے چلتے درود پڑھ. اور اپنے گھر سے چلتے وقت اور جب تو امام باڑے میں آئے تو تیری زبان پہ درود ہو، اس لیے کہ جب تو درود پڑھے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، تو سردار ہوگا، فرشتے پیچھے ہوں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد.
روایت من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 10 مرات، جس انسان نے انا انزلنا پڑھ لیا پورے دن میں 10 مرتبہ، کریے کس کی مجلس میں آیا ہیں آپ؟ جناب زہرا کی۔ مولوی سے وعدہ نہ کیجئے، مولوی جو وعدہ کرتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، مولوی سے جو کیا جاتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایگریمنٹ کریے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ان ایام فاطمیہ میں، شہزادی ہم دن میں 10 مرتبہ انا انزلنا ضرور پڑھیں گے۔ امام نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ 1000 ذنب من ذنوبہ، 10 مرتبہ پڑھنے سے انسان کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے پروردگار۔ 1000۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو میں نے عمل بتایا کوئی بھاری ہے؟ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، صبح میں پڑھ لیجئے، دن میں پڑھ لیجئے۔ جہاں ادھر کی ادھر لگاتے پھرتے ہیں، جہاں فتنے بوتے پھرتے ہیں، جہاں قوم کو تڑواتے پھرتے ہیں، سمجھ رہے تو وہاں ذرا انا انزلنا پڑھ لیجئے، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب خدا کی قسم داد دیتے دیتے تھک جائیں، یا رسول اللہ یہ 1000 کیوں؟ کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس لیے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تیسری روایت، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، اس کے بعد مخصوص کرتا ہوں تمہید ختم ہو جائے گی۔ اب عربی چھوڑتا ہوں، جس انسان نے سونے سے پہلے 1 مرتبہ، سونے سے پہلے 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھی سو گیا، جیسے ہی سویا اللہ اس کے لیے ایک نور خلق کرتا ہے، وہ نور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، وہ نور پھر آسمان تک پہنچتا ہے، اس نور کے ایک درجے سے اللہ 1000 فرشتے پیدا کرتا ہے۔ 1000 فرشتوں کے 1000 زبانیں ہوتی ہیں، 1000 زبانوں پر 1000 لینگویج ہوتی ہے، اور ہر لینگویج میں 1000 فرشتہ علی والے کے لیے، زہرا والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ بس اس سے زیادہ پڑھوں گا تو پوری مجلس انا انزلنا پہ ہو جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اب ترجمہ سنیے، ہم نے اس قرآن کو کائے میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اب یہ آپ کا علمی نالج ہے، شب قدر 3 راتیں ہیں یا 1؟ آدھے کہہ رہے ہیں 3، کوئی ذرا زور سے بتائے 1 یا 3؟ اچھا جب 1 ہے تو عمل تم 3 میں کیوں کرتے ہو؟ 19 میں، 21 میں اور 23 میں عمل 3 دن کیوں کرتے ہو؟ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں تو 5 ہیں، 27 بھی ہے اس میں، تو 1 ہے یا 5؟ 1 ہے یا 3؟ 1 تو عمل 3 میں کیوں کرتے ہو؟ آج کل ایک واٹس ایپ پر ایام فاطمیہ میں ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ نبی زہرا کی شہادت کے بارے میں 3 اختلاف ہیں۔ پہلا اختلاف نبی کے انتقال، بھائی اسٹوڈنٹ ہیں آپ، سنیے، نبی کے انتقال کے 40 دن بعد دنیا سے رخصت ہوئی، 1۔ نبی کے انتقال کے 75 دن بعد رخصت ہوئی، 2۔ نبی کے انتقال کے 95 دن بعد رخصت ہوئی، جو یہ تاریخ ہے آج کی۔ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 3۔ 40، 75، 95۔
پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، سیریا میں، ہر جگہ تینوں تاریخوں میں مجلسیں ہوتی ہیں. تو اعتراض ہم پہ یہ ہوتا ہے، اتنے بڑے مجتہد علماء، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں شیعہ مذہب میں، کیا وہ اپنی علمی تحقیق سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلاں تاریخ ہے؟ اچھا، آپ کی سمجھ میں آتا یا نہیں آتا؟ جوانوں، آپ کو اچھا کیا لگتا ہے؟ اگر اختلاف اچھا لگتا ہے یا آپ کو طے کر کے بتا دیا جائے کہ یہ تاریخ ہے؟ نہ بولیے، طے کر کے بتا دے. مجھے پتا تھا یہی کہیں گے آپ. ہاں بھائی، صلوات پڑھے محمد علیہ. نہیں لگ بھی رہا ہے عقلی طور پر کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے. اچھا، میں آپ سے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ محبت میں اعتراض نہیں کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے اعتراض کس ایجنسی سے آیا ہے. میں اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اعتراض مذہب شیعت پہ ہو تو نہ تو سامنے والے کو گالی دیجئے، نہ جذبات میں آئیے، نہ اپنا عقیدہ بیان کیجئے. میرا عقیدہ تو یہ ہے، اس لیے کہ آج کل نالج کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے. لٹھوں سے نہیں لڑا جاتا آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں دلیلوں سے لڑا جاتا ہے. اور مذہب شیعت اتنا مضبوط ہے کہ جس میں پڑھنے والوں کی کمی ہو سکتی ہے مگر دلیلوں کی کمی نہیں ہو سکتی ہے. ارے میں نے جملہ کہا تھا بھائی، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. یعنی اس میں دلیلوں میں کمزوری نہیں ہے. میرا قصور ہے، میں نے نہیں پڑھا، آپ کی غلطی ہے، آپ نے نہیں پڑھا. تو میں نے ان کو جواب، میں نے ریسرچ کی کہ بھئی جواب کو میں حل کیسے کروں، اتنا بڑا اعتراض ہے. تو دیکھیں میں نے کتنی محنت کی، وہ محنت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے قرآن مجید پڑھا، اس سے پہلے تاریخ آدم پڑھی. آدم کی تاریخ، جناب آدم کا قصہ قرآن مجید میں 10-15 جگہ ہے. مگر جناب آدم کس دن پیدا ہوئے، جناب آدم کس دن دنیا سے رخصت ہوئے، جناب آدم کے کتنے بیٹے ہیں، یہ سارے اختلافات موجود ہیں تاریخ میں. میں نے علماء اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ذرا اللہ میاں سے سفارش کرو، چونکہ تم ان کے زیادہ چہیتے ہو. بھئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں میں تو خود اتحاد کا قائل ہوں، کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے کہ زہرا کی مجلس جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. لیکن اعتراض کا جواب تو دینا پڑے گا نا مجھے. تو بھئی آپ اللہ سے یہ کہیے جناب نوح کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، ان کے پیدا ہونے میں اختلاف ہے، ان کی عمروں میں اختلاف ہے. جناب ابراہیم کے بارے میں اختلاف ہے، خود پیغمبر اکرم کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 12 وفات میں گئے، کوئی کہتا ہے 28 میں گئے. ہے یا نہیں ہے؟ تو اہل سنت میں بھی کافی اختلاف ہے. میں نے کہا قرآن مجید میں جہاں اللہ 12-15 دفعہ نبیوں کا قصہ تذکرہ کر رہا تھا تو کیا وہ نہیں لکھ سکتا تھا قرآن میں آدم اس دن پیدا ہوئے، اس دن دنیا سے گئے، نوح اس دن پیدا ہوئے، اس دن دنیا سے گئے، ابراہیم اس دن پیدا ہوئے، اس دن دنیا سے گئے؟ دکھائیے کہیں قرآن میں. تو کیا اللہ بتا نہیں سکتا تھا؟ اللہ نے آواز دی کہ قرآن مجید میں ولادت و شہادت بیان نہیں کی جاتی، قرآن مجید بیان کرتا ہے کیریکٹر. ارے بھائی آخری آدمی، قرآن مجید بیان کرتا ہے کیریکٹر. کیریکٹر ہے قرآن میں. جناب آدم کا کس نے انکار کیا، یہ ملے گا. جناب آدم کو کس نے مانا، یہ ملے گا. میں نے کہا پروردگار یہی 2 کیوں تو نے بیان کیے؟ جس نے مانا اسے بھی بیان کیا، جس نے نہیں مانا 15 جگہ اسے بھی قرآن میں بیان کیا. کہا اس لیے تاکہ مظلوم پہ صلوات ہوتی رہے، ظالم پہ لعنت ہوتی رہے. بھائی ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھیے آپ. لبیک یا
کی قسم میں تمہارا بہت بڑا اعتراض دور کر رہا ہوں. آخری آدمی بھی, آگے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, خالی سن تو سب رہے ہو لیکن متوجہ ہو جاؤ. 40 منٹ مجھے دے دو خالی اپنے قیمتی وقتوں میں سے, تاکہ آج ایک ہسٹری کی مجلس ہو شہزادی کی شان میں. کیا ہوا سنیے. تو قرآن مجید میں کوئی ولادت و شہادت نہیں, اللہ بیان کر سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ نے نہیں بیان کی. اچھا چلیے یہ تو باتیں ختم ہو گئی. 3 اختلاف ہے نا, 40 دن کے بعد, 75 دن کے بعد, 95 دن کے بعد. یہی تو ہے, اسی سے تو پریشان ہو. بتاؤ شب قدر کتنی راتیں ہیں؟ بتائیے قرآن میں. چلیے 3 شب قدر ہیں یا ایک؟ تمام علماء اہل سنت, تمام علماء اہل شیعہ, ائمہ معصومین, ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شب قدر 1 رات ہے. دلیل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے اس قرآن کو 1 رات میں, یعنی شب قدر میں اسے ہم نے نازل کیا. تو 1 رات ہے. تو پروردگار ہمیں کیوں بے وقوف بنا رہا ہے؟ جب 1 رات ہے تو کیوں کہتا ہے 19 میں عمل کرو, 19 میں کروا کے پھر 21 میں کرو, پھر 23 میں تو پوری رات جاگو. ہو سکتا ہے 19 ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو. تو اب مجھے آپ جواب دیجئے, اچھا تھا نا پروردگار بتا دیتا کہ یہ ہے, تاکہ 3 رات جاگنے کی ضرورت نہ پڑتی. مگر اچھا نہیں تھا. خدا کی قسم اگر بتا دیتا کہ یہ رات ہے شب قدر تو قوم کا بڑا گھاٹا تھا, قوم کا بڑا نقصان تھا. آخری آدمی تک توجہ. قوم کا بڑا گھاٹا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ ہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ, سمندروں سے بھی زیادہ. اللہ نے کہا اگر 1 رات معین کر دوں گا تو 1 رات میں تم میں معاف ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. رات تو 1 ہی ہے. عمل کروایا 3 دن تاکہ کچھ گناہ 19 میں معاف ہو جائے, کچھ 21 میں معاف ہو جائے. ارے ابھی سنیے توجہ, کچھ گناہ 21 میں معاف ہو جائیں, کچھ 23 میں معاف ہو جائیں, تاکہ 3 راتوں میں تم بالکل پاک و صاف ہو جاؤ, میرے صحیح بندے بن جاؤ. اب سمجھ میں آیا معین کیوں نہیں کرتے شیعہ علماء اور ائمہ معصومین کہ شہزادی کی شہادت 1 دن ہے؟ اس لیے کہ اللہ رسول اور امام چاہتا ہے ذکر زہرا میں کمی نہ ہونے پائے. اب سمجھے آپ کیوں ہے یہ فلسفہ؟ علماء طے کر سکتے ہیں. اچھا میاں خدا کی قسم جتنی طاقت میں لگاتا ہوں ذرا اس جملے پہ طاقت لگا دیجئے گا آپ بھی. کیا میاں یہ کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو, جس کا کوئی خاندان نہ ہو, جس کا کوئی قبیلہ نہ ہو. یہ ایسی خاتون ہے سب کی نسلیں مٹ گئیں, اس کی نسل بیوہ. یہ بے وارث نہیں ہے, اس کا وارث اب. اسی لیے باقاعدہ بحث ہو گئی امام زمانہ کے غائب ہونے کے بعد بادشاہوں کے درباروں میں, علماء کے درباروں میں. علماء کو بلایا گیا اور بحث ہونے لگی, فاطمہ بہتر ہے یا مریم؟
سارے علماء کو بادشاہ نے بٹھایا، شوقین تھا مناظروں کا، اس نے جب بٹھایا اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے، کہنا میرا کام ہے، بڑا شوقین تھا مناظروں کا، اس نے تمام اہل سنت علماء اور اہل شیعہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے؟ تمام لوگوں نے، تمام علماء نے، اہل سنت بھائیوں کے سب نے دلیل دی مریم بہتر ہے۔ کہا دلیل دو، بغیر دلیل کے نہیں مانوں گا۔ کہا قرآن مجید میں سورہ مریم موجود ہے مگر سورہ فاطمہ موجود نہیں ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، قرآن مجید میں جناب مریم کی عصمت کا قصیدہ ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تجھے پاک بنایا، فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے طہارت کا قصیدہ پڑھا۔ یہ دو دلیلیں ہماری ہیں اس بات پر کہ مریم بہتر ہے۔ سارے علماء میں سناٹا پیدا ہو گیا، جس طرح آپ سناٹے سے بیٹھے چپ چاپ، وہاں بھی پورا دربار چپ ہو گیا۔ ایک آماد سا آدمی اٹھا، اس نے کہا وائے ہو اس قوم پر، ان علماء پر کہ جن کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ جو آج مریم کو فاطمہ سے بہتر کہیں۔ بادشاہ نے کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ سن، جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اتنا فرق ہے مریم میں اور زہرا میں۔ تو اس نے کہا دلیل دے۔ کہا سن دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے نا، انہوں نے کہا نا مریم کا قصیدہ پڑھا فرشتے نے آ کے اور کہا تیری طہارت کا قصیدہ، تو اس کی طہارت کے لیے خالی قرآن میں تحرک استعمال ہوا، اور یہ میری خاتون جنت ہے۔ انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ اور سن، مریم اپنی پرائیویٹ زندگی میں تھی، مریم اپنی ذاتی زندگی میں تھی، مگر فرشتہ آیا، مریم سے اجازت نہیں لی۔ یہ میری شہزادی کا دروازہ ہے کہ ملک بھی داخل نہ ہوا۔ اور میاں دھولڑی والو اب تو داد دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ جو تیسرا جملہ اس نے کہا سن، اس بحث کو چھوڑ دے، مناظرہ نہ کر، گفتگو نہ کر، علماء اکھٹے نہ کر، کسی سے بات نہ کر، قیامت کے لیے چھوڑ دے اسے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وقت تجھے پتہ چلے گا مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے۔ کہا کب؟ کہا دیکھ اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ اس بحث کو، مناظرہ نہ کر۔ کیوں؟ اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، دونوں آئیں گے، پانی پہ مسلح بچھے گا۔ تیری نظر اگر اتنی دقیق ہو تو دیکھ لینا، اگر مریم کا بیٹا آگے ہو تو مریم بہتر ہے، اگر فاطمہ کا بیٹا آگے ہو تو فاطمہ بہتر ہے۔ سمجھے؟
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ایک ہی رات ہے نا. اچھا لیلۃ القدر سے کون مراد ہے؟ اب چھٹے امام نے فرمایا من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو پہچان لیا. نہیں بھائی، میں تو اب تک جتنی مجلس پڑھی نا سب سے قیمتی جملہ ہے روایت کے ذیل میں، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا، اور جس نے لیلۃ القدر کو نہ پہچانا بس پوری مجلس اسی میں ہے. جس نے لیلۃ القدر کو نہ پہچانا وہ فاطمہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. آئیے، کیا تم میں طاقت ہے لیلۃ القدر کو پہچاننے کی؟ قرآن نے علماء کے، صحابیوں کے، وصیوں کے، ولیوں کے، اولیاء کے، حافظوں کے، مفتیوں کے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، ایرانیوں کے، سیرین کے، نجف کے، ہندوستان کے سارے قاری، سارے علماء جتنے تم بیٹھے ہو سب کے لیے پتہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وما ادراکا، ارے نہیں جاگیے، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو؟ اے مفتیو تم کیا جانو؟ اے مولویو تم کیا جانو؟ اے حافظو تم کیا جانو؟ اب جملہ کہوں، ارے جب یہ دنیا شب قدر کو نہ پہچان سکے تو فاطمہ کو کیا پہچان؟ صلوات بھیج دیں محمد. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. سن رہے آپ؟ لہجہ دیکھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن تو ہی بتا دے کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں تک آ گیا میں. لیلۃ القدر خیر، امام زمانہ پہ پڑھتا لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے شہزادی کا حصہ میں نے پڑھ دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کون سے 1000 مہینے؟ جس میں پوری زندگی نمازوں میں گزری ہو، حج میں گزری ہو، عبادت میں گزری ہو، صوم و صلات میں گزری ہو، خمس میں، زکوٰۃ میں. مجلس زہرا سننے آئے ہو تو زہرا سے ایگریمنٹ کرو. کاہیں کا؟ شہزادی اس قوم نے تیرا حق لوٹا ہو تو لوٹا ہو، مگر ہم تیرا حق خمس ضرور دیں گے. دیکھیں کتنے خاموش ہیں. مجھے پتا تھا خاموشی ہونی ہے، اس لیے کہ بھاری پڑ رہا ہے نا. اب جس کے پاس 25 لاکھ روپے ہوں اور 25 کا 5واں حصہ دینا پڑے تو شہزادی ہم تو نعرے ہی لگا کے خوش ہیں، ہم تو داد ہی دے کے خوش ہیں. نہیں، ایگریمنٹ کرو. خدا کی کسے دے رہے ہو آپ؟ یہ تو دیکھو، خمس بھی حق زہرا ہے. کسے دے رہے ہو؟ اما تمہیں امید ہے کہ زہرا تم سے 5 لے کے کیا 5 کروڑ نہیں دے گی؟ اب یہ بخیل کی بیٹی نہیں ہے، یہ کریم کی بیٹی ہے. پابند رہیں گے انشاءاللہ. ایگریمنٹ کریے، تھوڑا تھوڑا دینے کی عادت ڈالیے اور ایام فاطمیہ میں دیجئے. شہزادی کی ولادت کے دن دیجئے، نکالیے، پابند ہو جائیے. چلیے اس کے بعد میں آپ کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر منسوب کس سے ہے؟ بولیے بھائی. شہزادی زہرا سے. پوری کائنات کی راتوں میں
سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ پوری سال کے دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ ہاں پہنچ گئے بھائی، کیا ہے؟ غدیر۔ اب داد انہیں دیجیے گا، مجھے نہیں۔ کیا؟ راتوں میں سب سے بڑی رات شب قدر، دنوں میں سب سے بڑا دن عید غدیر۔ اب ہم سے جو کہتے ہیں نا اکڑ اکڑ کے تمہیں علی و فاطمہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، میاں ہمیں نہیں، نہ خدا کو نظر آتا، نہ رسول کو نظر آتا، نہ قرآن کو نظر آتا۔ غدیر چونکہ علی سے مخصوص ہے تو سب سے بڑا دن بن گیا، شب قدر فاطمہ سے مخصوص ہے تو سب سے بڑی رات بن گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اچھا چلیے تم کیا جانو تو کون جانے پھر؟ کوئی تو جانے۔ کہا یا نبی جانے یا علی جانے۔ نبی کیا جانے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم علماء اہل سنت کی سب سے معتبر کتابیں ہیں۔ ان معتبر کتابوں میں صحیح بخاری میں جناب زہرا کی فضیلت میں کل 2 حدیثیں ہیں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری میں جناب زہرا کے لیے صرف کتنی حدیثیں؟ 2۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں زیادہ ہیں، جو ہمیشہ منافق رہے ان کے بارے میں زیادہ ہیں۔ سب چیز میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہی ہوں، جسے پوچھنا ہو سرچ کر کے دیکھیے انٹرنیٹ پر۔ پوری بخاری میں کل 2 حدیثیں جناب زہرا کے بارے میں، مگر بندہ قلم اٹھانا بندے کا کام ہوتا ہے، لکھوانا خدا کا کام ہوتا ہے۔ یہاں تو میرے ساتھ ہیں۔ اللہ نے بھی کہا امام بخاری 2 ہی حدیثیں ایسی لکھوا دوں گا کہ جس سے ساری حدیثیں خود آ جائیں گی۔ ارے بھائی ساری حدیثیں خود آ جائیں گی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا پہلی حدیث سنیے پہلی حدیث کیا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اما ستانے کی بات چھوڑیے تاکہ کوئی برا نہ مان جائے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ میرے کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی ذاکر کی بات نہیں پڑھتا ہوں، امام خمینی علیہ الرحمہ کی بات پڑھتا ہوں۔ امام خمینی نے اس حدیث کی تفسیر اس طرح کی، انہا، خدا کی قسم معراج پہ جا کے سنیے گا، امام خمینی نے جو تفسیر کی، انہا بمنزلۃ النبی الاکرم۔ یہ جو جملہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ ہو بہو نبی ہے۔ ارے میرا جملہ ہوتا تو میں زور لگاتا۔ فاطمہ ہو بہو نبی ہے۔ پھر کہتے ہیں لو کان بالامکان ان تکون المرأۃ نبیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر عورت، جملہ چھوڑ رہا ہوں عربی کا، اب تک آپ نے بہت داد دی، اب داد دیجئے گا خمینی علیہ الرحمہ کو۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر نبی مصطفیٰ موجود نہ ہوتے، خدا کی قسم، اگر پیغمبر اکرم موجود نہ ہوتے اور عورت کے لیے نبی بننا ممکن ہوتا، نہیں جب تک ایک ایک ہاتھ نہیں اٹھے گا میں نہیں پڑھوں گا بھائی، آخری آدمی تک۔ امام خمینی کہتے ہیں اگر نبی موجود نہ ہوتے اور عورت کے لیے نبی بننا ممکن ہوتا تو کائنات کا سب سے بڑا نبی فاطمہ ہوتا۔
اگر عورت کے لیے نبی بننا ممکن ہوتا سب سے بڑا نبی بولیے فاطمہ ہوتی. عورتوں کا اعتراض اللہ پہ بہت بڑا تھا. پروردگار تو کہتا ہے مرد عورت برابر ہیں، بالکل غلط ہے تیری بات میرے معبود. اللہ نے کہا کیوں؟ کہا نبی سارے مرد بنائے، امام سارے مرد بنائے، رسول سارے مرد بنائے، ہم میں بتا کیا بنایا؟ نہ عورت کو نبی بنایا، نہ امام بنایا، نہ رسول بنایا. آدم سے لے کے قیامت تک کی ہر عورت احتجاج کر رہی تھی بارگاہ خدا میں، تیرا مذہب سچ نہیں ہے، تو نے عورتوں کو نہ نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا. مگر جب زہرا چادر تطہیر میں آئی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے عورتوں کی زبان کو بند کر دیا اور یہ کہا کہ یاد رکھنا عورت اگر صاحب کردار ہو جائے تو تعارف میں نبوت بھی محتاج ہوتی ہے، امامت بھی محتاج. اذان ہو رہی ہے، ٹائم ابھی اذان تو نہیں ہو رہی نا، تو 15-20 منٹ پڑھ سکتا ہوں میں. اور وہاں تقیہ نہ کریے گا بھائی. بسم اللہ تو پھر بسم اللہ صلوات. ہاں سنیے، میرا دل چاہ رہا بھائی پڑھنے کو، جو محنت کر کے آیا ہوں پہنچاؤں تو صحیح آپ تک. کیا دوسرا مسئلہ جو آج کل بہت بڑے ٹیچر بنتے ہیں، سائنسداں بنتے ہیں، ان کو بھی میں سمجھاتا ہوں. چادر تطہیر میں فاطمہ ہی سے تعارف کیوں؟ کہ ایک تو قیامت تک عورتوں کی زبان بند کرنی تھی کہ اگر عورت صاحب کردار بن جائے تو نبوت بھی محتاج ہوتی ہے، امامت بھی محتاج ہوتی ہے. ایک جواب. دوسرا ریزن سنیے، اور انشاءاللہ نسلوں تک دعا دیں گے ہمیں بھی آپ. دیکھیں رشتے دو طریقے کے ہیں، ایک ہے مباشر، ایک ہے غیر مباشر. پہلے سن لیجئے، داد نہ دیجئے گا ابھی، پہلے سنیے. ایک ہے مباشر اور ایک ہے غیر مباشر. اسے انگریزی میں کہہ دیتا ہوں، اگر انگریزی میں غلط نکل جائے تو مجھے پکڑیے گا نہیں. ایک ہے ڈائریکٹ اور ایک ہے ڈائریکٹ. کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی فاصلہ بیچ میں کوئی نہ ہو. انڈائریکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی واسطہ ہو. رشتہ کون سا بہتر ہے؟ ڈائریکٹ والا. طے ہو گیا نا، رشتہ ڈائریکٹ والا. اب میں رشتے بھی آپ کو سمجھاؤں. اب موبائل بند کر لو بھائی. ہاں سنیے، ایک رشتہ ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ رشتہ مثلا کس کا کس سے ہے بتاؤں آپ سے؟ ڈائریکٹ رشتہ ہے ماں کا اولاد سے، باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے. ڈائریکٹ بالکل. شوہر کا بیوی سے، بیوی کا، یہ ڈائریکٹ. انڈائریکٹ بتاؤں؟ داماد کا رشتہ خسر محترم سے، کیسا ہے؟ انڈائریکٹ ہے. سسر محترم کا رشتہ داماد سے، انڈائریکٹ ہے. نانا کا رشتہ نواسوں سے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ انڈائریکٹ. رشتہ بہتر کون سا ہے؟ ڈائریکٹ. اب بتاؤں میں، چادر تطہیر میں اللہ نے، یاد رکھیے گا نسلوں تک، چادر تطہیر میں اللہ نے فاطمہ ہی سے تعارف کیوں کروایا؟ اس لیے، سنیے پہلے، سن لیجئے پہلے سنیے، انشاءاللہ پھر گھروں کو بھی جائیں گے تو داد دیتے ہوئے. کیوں کروایا فاطمہ سے؟ اگر تعارف کراتا علی سے
آدھے رشتے ڈائریکٹ تھے، آدھے رشتے انڈائریکٹ تھے۔ اگر تعارف کراتا رسول سے آدھے رشتے ڈائریکٹ تھے، آدھے رشتے انڈائریکٹ تھے۔ اگر تعارف کراتا حسن و حسین سے آدھے رشتے ڈائریکٹ تھے، آدھے رشتے انڈائریکٹ تھے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے فاطمہ سے تعارف اس لیے کرایا، اس کا رشتہ علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، رسول سے بھی ڈائریکٹ ہے، بچوں سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ اس کے رشتے سب سے ڈائریکٹ تھے، اور چونکہ یہ سب سے زیادہ معتبر تھی تو امام بخاری نے حدیث کیا لکھی ان کے بارے میں؟ سیدۃ نساء العالمین۔ ارے خدا کی قسم قربان ہو جائے، امام بخاری کیا لکھتے ہیں؟ ایک حدیث وہ، ایک حدیث یہ۔ فاطمہ، بھائی امام بخاری سے پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، سنن داود سے پڑھ رہا ہوں، سنن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، صحاح ستہ سے پڑھ رہا ہوں، علماء اہل سنت کی 50 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی۔ ارے نہیں بھائی، آپ نے توجہ ہی نہیں دی، امام بخاری لکھ رہا ہے فاطمہ عالمین کی، عورتوں کی سردار ہے۔ میں نے کہا عالمین کون ہے؟ کہا الحمدللہ رب جہاں جہاں وہ رب ہے وہاں وہاں فاطمہ سردار ہے۔ میں نے کہا امام بخاری اپنی بات پہ رہنا، سردار کو سردار رہنے دینا۔ اچھا سردار بنایا کس نے؟ سردار کس نے بنایا؟ قوم نے نہیں بنایا، قبیلے نے نہیں بنایا، رشتہ داروں نے نہیں بنایا، شورا نے نہیں بنایا، اجتماع نے نہیں بنایا۔ اس لیے کہ یہ تو رشوت پہ بھی بک جاتے ہیں، یہ تو دولت پہ بھی بک جاتے ہیں، یہ تو کھانے پہ بھی بک جاتے ہیں۔ سردار بنایا اللہ نے۔ کسے بنایا؟ اب سمجھ میں آیا رسول تعظیم کے لیے کیوں اٹھتے تھے؟ ارے پوری مجلس ہو گئی بھائی اگر آپ سمجھ لیں کیوں اٹھتے تھے۔ اگر رسول بیٹی کے لیے اٹھتے تو شریعت میں مستحب ہوتا ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھے، مگر کوئی مسئلہ شریعت میں موجود نہیں ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کرے۔ علی آتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، فاطمہ آتی تھی تو کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہا اس لیے نبی کا علی کا عہدہ شروع ہوگا، نبی کے بعد فاطمہ اس عزت دار کا نام ہے۔ ایک سردار دوسرے سردار کے لیے کھڑا ہو۔ بس میں نے بھی طاقت لگا دی، آپ نے بھی۔ ایک سردار ہے جو دوسرے سردار کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ فاطمہ نبی کی زندگی منصبدار ہے، خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ امام حاکم مستدرک الصحیحین، علماء اہل سنت کا سب سے بڑا عالم، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، یہ تو آپ نے تمام ذاکروں سے سنا، مجھ سے ذرا نیا سن لیجئے۔ اجلسہا بمجلسہ، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، خود کھڑے رہتے تھے۔ اما جسے بٹھا کے رسالت کھڑی رہے؟ نہیں سمجھے ہی نہیں آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر فاطمہ بیٹھ جائے تو رسول کھڑا ہو جائے تو سنت نبوی پر بعد نبی وہی ہوگا کہ جب بھی فاطمہ آئے تو منبر پہ بیٹھا نہ رہے، کھڑا ہو جائے۔ جگہ پہ بٹھانا میاں آسان بات نہیں ہے۔ جب نبی، بس آخری بات ہے مجلس کی،
ہسٹری سن لیجیے 5 منٹ کی، چونکہ ہسٹری بعض لوگوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، اور میں ہسٹری کا تو بہرحال خطیب بھی ہوں، بغیر ہسٹری کے مجلس نہیں پڑھتا۔ ہسٹری کیا ہے؟ جب نبی اسلام لائے اور نبی نے اسلام کا اعلان کیا تو کبھی کبھی ایسا ہوا گھر سے بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ کافر رہ گئے، تو وہ بیٹا کہتا تھا میں کیا کروں؟ نبی کہتے تھے گھر جا، وہ کافر ہیں میں مسلمان، کہا نہیں، انہی کے ساتھ کھا، انہی کے ساتھ بیٹھ، اور جتنا احترام کفر کی حالت میں کرتا تھا اس سے زیادہ احترام کرنا اپنے ماں باپ کا، تاکہ تیرے کردار کو دیکھ کے وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ارے میں نے اتنا بڑا دھولڑی میں مجمع کہہ دیا، اس کا مطلب ہے مسلمانوں نے جب سے اپنے کیریکٹر کو بگاڑا تب سے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اپنا اخلاق صحیح کرو۔ کافر ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے ماں باپ ہیں، بھائی بھائی، ایک بھائی کافر ایک بھائی مسلمان، بھائی کہتا تھا میں کیا کروں؟ کہا بھائی کی خدمت کر، مدد کر، اس کا ساتھ دے، تاکہ تیرے کیریکٹر کو دیکھ کے وہ بھی بدل جائے۔ اچھا اگر نبی کریم ایسا کرتے، ادھر بیٹا مسلمان ہوا، ماں باپ کو چھوڑ کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا، دوسرے کو اپنے پاس بٹھا لیا، تو کتنے مسلمان ہوتے؟ لیکن بیچ میں رہنے دیا، انہی کے درمیان رہو۔ اور جب وہ پوچھتے تھے ہم تو سمجھ رہے تھے جب تو مسلمان ہو جائے گا ہمیں پوچھے گا نہیں، تو ہمیں تو اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ اتنی تو پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ کہا جس کے ہاتھ پہ اسلام لایا اس کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سمجھ رہے؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سارے رشتے کو، ہسٹری سنیے، سارے رشتوں کو نبی نے کیسے کیا؟ جدا نہیں کروایا۔ مگر دھولڑی والوں ایک رشتہ ایسا تھا جس میں پھٹا ایک دم سے جدائی۔ کیسے؟ بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر، بیوی کہتی تھی کیا کروں؟ کہا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اسلام اور کفر میں شادی نہیں ہوتی۔ میں نے بہت بھروسہ کر کے پڑھی تھی یہ بات ہسٹری کی۔ بھائی کو بھائی سے جدا نہیں کروایا، ماں کو ماں سے جدا نہیں کروایا، بیٹے کو اولاد سے جدا نہیں کروایا، اولاد کو ماں باپ سے جدا نہیں کروایا، بھائی کو بھائی سے، خاندان کو خاندان سے۔ مگر اگر عورت مسلمان ہو تو رسول فوراً جدائی کر دیتے تھے۔ کہا ممکن نہیں ہے کہ مومنات کا شوہر کافر ہو۔ ارے میری محنت کو ضائع نہ ہونے دے۔ مومنہ کا شوہر کوئی کافر ہو، نبی جدائی کرا دیتے تھے۔ اسی لیے تو پوچھا امام سجاد سے بتاؤ تمہارا دادا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ تو امام سجاد نے کہا میرا دادا مسلمان تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کافر ہوتا تو فاطمہ بنت اسد کو نبی الگ کر دیتے۔ سنیے بات آ رہی، بس بات آ رہی۔ مگر فاطمہ بنت اسد کو الگ نہیں کیا، حالانکہ تمام علماء اہل سنت لکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والی 2 خاتون ہیں، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک خدیجہ۔ تو ابو طالب میں اور جدائی کیوں نہ کروائی؟ اس کا مطلب ہے کافر نہیں تھے۔ اب یہ میری دی ہوئی دلیل نہیں ہے، چوتھے امام نے دلیل دی ہے۔ کہا میری دادی کا میرے دادا کے ساتھ رہنا دلیل ہے۔ ارے میں سناتا ہوں، جب بات آ گئی کسی نے کہہ دیا مولا علی سے اے علی تو تیرا باپ جہنم میں جائے گا، تو میرے مولا جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے سامنے والے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا او ملعون کیا تجھے یقین آتا ہے جس کا بیٹا جنت و جہنم بانٹے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، سنیے ہسٹری۔ فاطمہ کو جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اب یہ میں جوانوں سے سوال کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں۔ رسول کی ایک بیگم صاحبہ ہیں، ادھر نہ جائیے، ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں آپ۔ رسول کی ایک بیگم صاحبہ ہیں جن کا نام ہے ام حبیبہ۔ کیا نام ہے؟
ام حبیبہ کون ہے سنیے؟ ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی۔ پھر سن لیجئے، ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی سگی پھوپھی۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں سے رشتے ہیں پتہ ہے؟ سمجھ گئے نا، کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی، یہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہوئی تو نبی نے اس کی شادی کر دی ایک مسلمان کے ساتھ۔ یہ دونوں ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ رسول مکے سے ہجرت کر کے آ گئے مدینے۔ ادھر سے خط آیا ام حبیبہ کا، یا رسول اللہ میرا شوہر دوبارہ کافر ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی نے کہا چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ اب اس عورت کا کوئی بیچاری کا سہارا دینے والا ہے نہیں۔ اما جتنی بھی ازواج ہیں ان سے جو رشتہ داری ہوئی ہے وہ سہارا دینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دولہا تو ایک ہی کا ہے، اس کا نام ہے خدیجہ۔ اب اس کے لیے بیچاری کے لیے کوئی رہا نہیں۔ نبی نے خط لکھا نجاشی کو اور کہا میاں تم ہمارا نکاح پڑھ دو ام حبیبہ کے ساتھ، ہم اجازت دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس نے بڑا قیمتی مہر رکھا۔ تمام، یہ بھی اپنی نالج میں ڈالیے، تمام بیویوں میں سب سے زیادہ مہر جس کا ادا کیا گیا وہ ام حبیبہ۔ نبی نے نہیں ادا کیا، نجاشی نے تحفے کے طور پہ نبی کی طرف سے خود ادا کیا، ادا کی۔ اسی لیے نبی مدینے میں، وہ حبشہ میں شادی ہو گئی۔ اگر اس طرح نہ ہوتی تو آج ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ لڑکا دبئی میں، لڑکی دھولڑی میں، شادی کرنی ہے، کیسے ہوتی؟ اب یہ شریعت میں ایسے ہی تو قانون ملتے ہیں، نبی مدینے میں، لڑکی حبشہ میں۔ مگر فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے واٹس اپ کا کانٹیکٹ ہے، وہاں عصمت کا کانٹیکٹ تھا، نیٹ ورک جسے کہیے۔ شادی ہو جاتی ہے ایسے، بھائی لڑکا کہیں بھی ہو، لڑکی پر صیغے پڑھ دیے، شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے ام حبیبہ کو بھیج دیا مدینے۔ بھولیے نہیں فاطمہ کو، ہاں یہاں موضوع ہے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ ام حبیبہ مدینے میں آئی، زوجہ بن کے رہتی رہی، باپ سے کوئی تعلق نہ رکھا، بھائی سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول گئے، اپنے گھر میں تھے، باپ کو بیٹی کی یاد آئی۔ باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا، مسند رسول بچھی ہوئی تھی۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ طبری ہے، امام طبری لکھتے ہیں کہ باپ بیٹی سے ملنے گیا۔ پہلے جملہ سن لیجئے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ باپ آیا بیٹی سے ملنے کے لیے، ایک مرتبہ مسند رسول پہ بیٹھنا چاہا، بیٹی نے مسند کو لپیٹ دیا، کہا یا اس کونے میں بیٹھیے یا ادھر بیٹھیے، میں آپ کو ادھر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں، کہا یہ مسند رسول ہے۔ ارے بھائی آخری آدمی سوئے نہیں، کہا یہ مسند رسول ہے، کہا مسند رسول ہے تو کیا ہوا؟ اب میں اپنے عالم کا نہیں لکھتا، امام طبری لکھتے ہیں کیفا اجعل الرجس علی فراش طاہر، میں کبھی بھی کسی نجس آدمی کو نبی کی جگہ
میں کسی نہ میرا جملہ نہیں ہے، کیف اجعل الرسالہ فراش الطیر، میں کسی نجیس آدمی کو نبی کی جگہ پر نہیں بیٹھنے دے سکتی۔ ارے بھائی، رسول کی زوجہ کا قول قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، منبر رسول پر ہمیشہ پاکیزہ کو بٹھانا۔ بس فاطمہ ام ابیہا طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ، بطول ام ابیہا ام الابرار زہرا۔ ہائے زہرا، تیرے عزادار آئے ہیں۔ مجلس میں اور محرم میں اور آج کی مجلس میں فرق ہے۔ محرم میں فاطمہ کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور ان مجلسوں میں زینب کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ زہرا کے یتیم آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ اتنا روئیے گا، اتنا روئیے گا، نہ جانے کون مر جائے، نہ جانے کون زندہ رہے۔ کون فاطمہ؟ بتاؤں کون؟ وہ فاطمہ کتنی بیمار تھیں، بتاؤں کتنی بیمار تھیں۔ پہلے تو چھوٹے سے گھر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ 18 سال کی لڑکی عصا کا سہارا لے کے نہیں چلتی ہے۔ اور آخر میں جیسے یہ کل اور پرسوں کا دن گزرا، کل کا دن گزرا، پرسوں کا دن گزرا، اس میں زہرا کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ اگر مغرب عشاء کی یا ظہر عصر کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو زہرا سے اٹھا نہیں جاتا۔ کیسے چلتی ہے؟ چھوٹا سا علی کا گھر، ایک ہاتھ سے دیوار کو پکڑتی ہے، ایک ہاتھ سے پسلیاں پکڑتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہے۔ اور جو آج کا دن ہے، آج کا بالکل شہادت نہیں پڑھوں گا، چونکہ شہادت تو مولانا زیغم صاحب پڑھیں گے، ان کا حق ہے چونکہ رات کی مجلس ہے، لیکن میں سنیے، آج کا دن آیا تو آج کے دن زہرا سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ نماز پڑھ رہی ہیں بستر کے اوپر، مگر علی نے بڑا تعجب دیکھا کہ جو بی بی بستر پہ آج نماز پڑھ رہی تھی، مگر وہ اٹھی، چکی چلائی، کپڑے دھوئے، بچوں کو نہلایا، اس لیے کہ پتہ ہے آج میرے بچے یتیم ہونے والے۔ یہ زہرا کی حالت ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ زہرا کی، سر پیٹ کے روئیے گا انشاءاللہ، یہ زہرا کی حالت ایک دن میں نہیں ہوئی ہے۔ آج عاشور کی طرح گریبان چاک آستینیں چڑھی ہوئی، بہت بڑا غم ہے۔ سنیے کیا ہے، ایک دن میں حالت نہیں ہوئی۔ ایک دن میری زہرا، میری بیوی رو رہی ہے، بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اگر بیچ میں اذان کا وقت ہو جائے تو میری گزارش ہے بغیر مائک کے اذان دے دیں، تاکہ فاطمہ کے گریے میں ایک دن رنجیدہ بیٹھی ہے، بیٹھی ہیں ایسی، گردن جھکی، علی آئے، زہرا گردن کیوں جھکی ہے؟ کہا آج میں نے بڑی غم کی خبر سنی ہے۔ کہا شہزادی ایسا کون سے غم کی خبر سن لی؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے، مگر زہرا رو رہی ہے۔ علی اور زہرا کی آنکھ میں آنسو دیکھ لے۔ زہرا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ اب اس سے بڑا ہے رونے کا جملہ۔ میرے مولا نے فرمایا زہرا اتنا ہی نہیں ہے، علی اس سے بڑا مظلوم ہے۔ کہا کیا؟ اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اچھا اتنا ظلم؟ اس کے بعد علی و فاطمہ
گھر میں بیٹھے ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں علی سے، باتیں بتا رہی ہیں، کچھ گفتگو ہو رہی ہے رسول کے حوالے سے. میرا بابا مر گیا اور لوگ اتنا ستا رہے ہیں ہمیں. اسی وقت دروازہ کسی نے دق الباب کیا، ایک چیخ ماری، علی کو باہر نکالو. علی اٹھے، اٹھ کے چلنا چاہا. میرے جوانوں تمہیں جواب مل جائے گا آج. ایک مرتبہ زہرا نے ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے کہا ابو الحسن تمہیں میرے حق کی قسم، تم دروازے پہ نہیں جانا، میں نبی کی بیٹی ہوں، کچھ تو میرا احترام کریں گے. میں جاتی ہوں دروازے کے اوپر. گئی زہرا دروازے پر، جیسے گئی ہاں مسلمانوں، کہا ہمیں تم سے بات نہیں کرنا. کہا میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، ہمیں تم سے بات نہیں کرنا، علی کو باہر نکالو. کہا میں ابو الحسن کو باہر نہیں جانے دوں گی. کہا ہم تمہارے دروازے میں آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ زہرا نے کہا اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں، ادھر سے آواز آئی ہوا کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس جیسے ہی یہ کہا ایک مرتبہ شہزادی کو جلا لایا. اب حزبی شیطان تخوفنی، کیا تو مجھے شیطان کے لشکر سے ڈرانے کے لیے آیا ہے؟ ابھی ہاں زہرا ہٹ جاؤ ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. ادھر کچھ ظالم آگے بڑھے، دروازہ فاطمہ میں آگ لگائی، دھواں پورے مدینے میں پھیلنے لگا. اب جو دروازے میں آگ لگی تو شہزادی کچھ لوگ دروازے پہ لات مارنے لگے، دروازہ جل رہا تھا. شہزادی آگے بڑھی، جلتے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے روکا. جیسے ہی روکنا چاہا ادھر مجمع تھا، ادھر شہزادی اکیلی تھی. ایک مرتبہ دروازہ گرا، فاطمہ درو دیوار آواز دی اے فضا. ایسے نہیں بھائی، میں اس گریے سے راضی نہیں ہوں، خدا کی قسم. ایسا روئیے کہ جیسے زہرا کا جنازہ یہیں رکھا ہو اور علی بلانے کے لیے آئے ہو. اے شیعو چلو، ارے فاطمہ کا جنازہ. سنیے ابھی تو قیامت ہے، سنیے ابھی کیا ہے. در و دیوار کے بیچ میری شہزادی آ گئی. جیسے ہی آئی چھٹے امام فرماتے ہیں مر بھی جائیے گا روتے روتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اس دروازے کے اندر ایک موٹی سی کیل تھی، وہ کیل فاطمہ کے پہلو کے اندر گئی. زہرا نے ایک چیخ ماری، اے فضا، ارے میرا محسن. میرا محسن شہید ہو گیا. فضا آئی، زہرا کو اٹھایا. سنیے سنیے سنیے، زہرا کو اٹھایا. جیسے ہی اٹھایا امام حسن نے کسی سے پوچھا. ادھر فوج اندر داخل ہوئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، علی کو لے کے چلے. ایک مرتبہ زہرا کی آنکھ کھلی، زہرا لیٹی ہوئی تھی ایسے ہی. ایک مرتبہ جیسے ہی علی گزرے، علی کا دامن پکڑ لیا. میں ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی، میں ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی. اب ایک مرتبہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زہرا ہاتھ ہٹا لے، مگر جب زہرا نے ہاتھ نہ ہٹایا، قنفذ آگے بڑھا، تازیانہ لیا، فاطمہ کے ہاتھ پہ مارا، دامن چھٹا، قبر رسول کا رخ کیا. اے بابا، قبر رسول کا رخ کیا. بابا ایک مرتبہ رسول کا امامہ سر پہ رکھا، کھول لیا، ابا سر پہ رکھی، مسجد پہنچ گئی مسجد نبوی. بابا شکایت لے کے آئی ہوں، میرے بچوں پہ ظلم ہوا، میں نے صبر کیا، میرا دروازہ گرا، میں نے صبر کیا، حق چھین لیا گیا، صبر کیا، لیکن بابا
میرے شوہر کے گلے میں۔ ایک مرتبہ علی کو پتہ چل گیا، سلمان جلدی سے جا کے روک دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، قیامت آ جائے گی، زہرا کو جا کے روک دو۔ سلمان گئے، سمجھایا، سارے مصائب نہیں پڑھوں گا چونکہ مصائب تو وہ پڑھیں گے جو میرے بعد مجلس پڑھیں گے۔ اب سنیے، جب سے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اتنا ہی جملہ ہے نا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس بی بی کے اور سکینہ کے بڑے حالات ملتے جلتے ہیں۔ وہ بھی باپ کو روئی، یہ بھی باپ کو روئی، اس کے بھی کوڑے لگے، اس کے بھی کوڑے لگے، اس کو بھی تماچے لگے، اس کو بھی تماچے لگے، اس کے دروازے میں آگ لگی، اس کے دامن میں آگ لگی، اور اب سنیے، اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی، اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی۔ جب اسے غسل دیا تو علی چیخنے لگے، جب سکینہ کو غسل دیا تو غسالہ نے کہا زینب اس بچی کو کیا مرض تھا، جب میں نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا، ننھی سی پسلیاں۔ خوب رو، یہ شہادت کا دن ہے۔ لو عزیزو، جب اسے دفن کیا گیا تو علی مصیبت میں آ گئے، جب سکینہ کو دفن کیا گیا تو سجاد مصیبت میں آ گئے۔ بتاؤں کیسے مصیبت میں آ گئے؟ بتاؤں آپ سے کیسے مصیبت میں آ گئے؟ قانون ہے، جب کسی عورت کا جنازہ ہو، نامحرم کو الگ کر دیا جاتا ہے، محرم کو آگے بلا لیا جاتا ہے۔ ارے دھولڑی والو، ارے مجلس اعزا سننے والو، آج مشکل کشا بڑی مشکل میں ہے، آج تمہارا علی بڑی مشکل میں ہے۔ کیوں؟ جس طرح سجاد مشکل میں تھے، شریعت کا حکم ہے عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی، سجاد جنازہ کیسے اٹھائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے نیچے کو ہاتھ رکھا، زینب نے سکینہ کا جنازہ رکھا، سجاد ایسے لے کے چلا، بابا ارے بیکار میرے ہاتھ ہیں زخموں سے رسن کے، ارے میں تو سنبھالوں یا جنازے کو۔ ماں سجاد پریشان، دیا قبر کے اندر زہرا سکینہ کو، دو ہاتھ نکل گئے۔ یہاں بھی بچے اتنے چھوٹے ہیں، حسن و حسین قبر کے اندر اتر نہیں سکتے، ماں کا جنازہ اٹھا نہیں سکتے، زہرا کا جنازہ علی کسی نامحرم کو دے نہیں سکتے، تو کریں تو کیا کریں؟ ہمت کی، مشکل کشا تھے نا، مشکل میں آ گئے، جنازہ سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے قبر کے حوالے کیا۔ ابھی قبر کے اندر داخل کیا تھا، رسول کے دو ہاتھ نکلے، سنیے، رسول کے دو ہاتھ نکلے، ایک جملہ کہہ دیا جس پہ علی نے سر پیٹ لیا، لاؤ علی میری امانت مجھے دے دو۔ بس جیسے ہی امانت کا نام لیا، علی تڑپنے لگے، یا رسول اللہ اس کی پسلیاں۔ بس آخری جملے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ آپ سے بتائے گی زہرا کی ایک وصیت تھی، سنیے بات، زہرا کی ایک وصیت تھی، علی مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ آج دھوڑی کے اندر میں اعلان کر رہا ہوں، آج کے دن ہر آدمی جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ ایک دفعہ سورہ یاسین ضرور پڑھے۔ انار پہ نظر دلائے، اس لیے کہ اناری تو مانگا تھا آخری وقت میں، اپنے گھروں کو جانا، انار خریدنا، انار پہ فاطمہ کو تحفہ پیش کرنا، اور ہر آدمی آج کی رات میں سورہ یاسین ضرور پڑھنا، ہدیہ کرنا جناب زہرا کو۔ پتہ کیا کہا؟ علی میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی نے بچوں کو لٹایا،
قبر زہرا پہ تشریف لائے، قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ یاسین شروع کی. ابھی سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تھا، قبر زہرا لرزنے لگی، آواز آئی علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے. ان بچوں سے پوچھئے جن بچوں کی ماں مر جاتی ہے اور پہلی رات آتی ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے. علی چلے گئے، قبر زہرا لرزنے لگی، علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. کہا کیوں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو میرے امام ہیں، پھر کیوں کہہ رہی ہیں چلے جاؤ. کہا علی میں نے ہی کہا تھا لیکن علی جاؤ. کہا کیوں جاؤں. کہا اس لیے ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے. علی نے قرآن چھوڑا، گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر. اے بابا ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا. میں کہوں گا سنیے، اے شہزادی، اے فاطمہ زہرا، اے میری بی بی، آج زینب کے پاس حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں، گھر کے اندر ہیں، لیکن جب شام غریبہ ٹوٹا ہوا نیزہ زینب تنا. ایک جملہ، آخری جملہ، زہرا کہیں گی علی کو اس وقت بھی بھیج دوں گی. علی آ بھی گئے، زینب نے ایک نقاب پوش کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں میں ڈال کے کہا یہ نہ سمجھنا میرا عباس مر گیا، یہ نہ سمجھنا میرا اکبر مر گیا، یہ نہ سمجھنا میرا حسین مر گیا، میں علی کی بیٹی ہوں. گھوڑے سوار آگے بڑھتا چلا گیا، زینب نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. ایک مرتبہ کہا بھائی میں نے تجھے کہا دن کے اجالے میں لوٹ لینا، ابھی میں نے بچوں کو سلایا ہے. ایک جانی پہچانی آواز آئی، زینب تو چلی جا تیرا بابا آ گیا. ایک مرتبہ زینب دوڑی، اے رباب ارے کوئی چادر دے دو، ارے میرا بابا آ گیا. ارے زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر ارے اب آئے ہو با. ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا براگ، اب آئے ہو بابا. وہ علی کہتے ہیں بیٹی میں تو صبح سے یہی ہوں. کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جب شہید گھوڑے سے گرنے لگتا ہے تو میں اسے گود میں لے لیتا ہوں اور زمین پہ اتار دیتا ہوں. زینب کہتی ہے بابا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ علی رونے لگے. کہا زینب تمام شہیدوں کو میں نے اتارا اپنی گود میں لے کے، مگر جب تیرا عباس گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے زمین پر آئے، واہ مصیبت. انار پر نظر اور سورہ یاسین ضرور پڑھنا میری شہزادی کے لیے. آج شیعہ قوم یتیم ہو گئی ہے اور اس کے 11 بیٹے آئے ہوئے ہیں، یہی مجلس میں ہیں، کسی جگہ امام زمانہ، کسی جگہ حسین اور علی اور رسول آئے تو اس کو ہدیہ کرنا. اب ان کے بیٹے سے ہمیں گزارش کرنا ہے، مولا اے مولا
اے زہرا کی پسلیوں کا انتقام لینے والے، آئندہ سال جب یہاں دھولڑی میں مجلس اعزا ہوں تو ساری مجلس آپ پڑھنا. ہمیں نہیں پتا شہزادی پہ کیا گزری، لیکن جب تم بتاؤ گے تو ہمیں پتہ چلے گا. مولا کی صدارت میں ساری مجلسیں ہوں. اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے. جتنی تم میں طاقت ہے رو رو کے، بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اس لیے کہ سارے معصوم ہی ہمارے سامنے زہرا کا پرسہ لینے آئے. رو رو کے پڑھیے جتنی طاقت ہے، اپنی آواز کو گلے میں نہیں رکھنا. بسم اللہ الرحمن، کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی وفی کل ولیہ وحافظ وقائد ودلیلا حتی تسکنہو وتمتعہو. ماتم حسین.